ہلو دوستو، اللہ رب العزت جسے اپنے خاص توفیق سے نوازتا ہے وہ قرآن پاک کا حافظ بنتا ہے۔ یہی سعادت دارالقرآن مدرسہ عظمتیہ کولکتہ کے خوش نصیب بچوں کو حاصل ہوئی، جنہوں نے قرآن کریم حفظ کر کے اپنے والدین، اساتذہ اور پورے معاشرے کا سر فخر سے بلند کیا۔ ان بچوں کی حوصلہ افزائی اور دینی و تعلیمی بیداری کو فروغ دینے کے مقصد سے دارالقرآن مدرسہ عظمتیہ رابندر سرانی کولکتہ میں ایک عظیم الشان تکمیل حفظ قرآن اور دینی تعلیمی بیداری کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ اس بابرکت محفل میں بڑی تعداد میں علماء کرام نے شرکت کی اور قرآن کریم کی تعلیم، دینی تربیت، اعلیٰ اخلاق اور معاشرے میں مثبت کردار ادا کرنے کے حوالے سے نہایت اہم اور بصیرت افروز گفتگو فرمائی۔ علماؤں نے اس بات پر زور دیا کہ دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیمی وقت کی اہم ضرورت ہے تاکہ ایک باشعور اور باکردار معاشرہ تشکیل پا سکے۔ کانفرنس کی خاص جھلک معروف قاری جناب حضرت طیب جمال صاحب کی پرسوز تلاوت تھی، جسے سن کر حاضرین کے دل جھوم اٹھے۔ ان کی دل نشیں قرات نے محفل کو روحانیت سے بھر دیا اور ہر آنکھ و دل کو متاثر کیا۔ اس موقع پر قرآن کریم حفظ مکمل کرنے والے بچوں کو شال، پھولوں کے گلدستے اور تحفہ کے ذریعہ عزت افزائی کی گئی تاکہ ان کا حوصلہ مزید بلند ہو اور دوسرے بچے بھی اس مبارک راستے کی طرف راغب ہوں۔ یہ نورانی منظر آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ دارالقرآن مدرسہ عظمتیہ کولکتہ کی ایک یادگار اور روح پرور تقریب۔ آخر میں محترم قاری جناب فضل الرحمان صاحب کی پر اثر دعاؤں کے ساتھ یہ بابرکت پروگرام کا اختتام پذیر ہوا۔ آئیے دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں اس روحانی محفل کی جھلکیاں۔ میں محمد جاوید خان، JKV کولکتہ نیوز۔ جی، اللہ کا شکر ہے کہ آج دارالقرآن مدرسہ عظمتیہ میں جلسہ دعائیہ اور کانفرنس، تعلیمی بیداری کانفرنس ہوئی۔ ماشاءاللہ کافی لوگوں نے اس میں حصہ لیا۔ الحمدللہ بہت روشنی ملی اور بچوں نے جو ختم قرآن کیا ہے، 15 بچے اس سال مدرسے سے حافظ ہوئے ہیں اور ان کے حافظ ہونے کی خوشی میں ہم لوگوں نے یہ پروگرام کیا اور یہ ان کی دعائیہ مجلس کا پروگرام تھا۔ الحمدللہ بہت کامیابی کے ساتھ یہ پروگرام چلا اور ابھی اختتام کو پہنچ گیا۔ حضرت آج کتنے بچے کا ٹوٹل دستار بندی ہوئی؟ جی 15 بچے ہیں۔ 15 بچوں کی آج دستار بندی نہیں ہوئی ہے، دستار بندی بعد میں ہوگی۔ یہ دعائیہ پروگرام تھا ان کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، کیونکہ ختم کرنے کے بعد ہمارے یہاں ہر سال جلسہ نہیں ہوتا ہے، ایک سال گیپ دے کے دوسرے سال ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ 27 میں جو جلسہ ہوگا اس میں ان لوگوں کی دستار بندی ہوگی۔ قرآن کریم سننا اور سنانا اللہ کے نزدیک بہت بڑا کام ہوتا ہے۔ جی ماشاءاللہ یہ تو ایک نعمت ہے کلکتے والوں کے لیے۔ قاری صاحب، قاری طیب جمال صاحب تشریف لے آتے ہیں اور ہم لوگوں کو اپنی قرأت سے محظوظ کرتے ہیں۔ ایسا قرآن سننے کو بہت کم ملتا ہے اور یہ تو معجزہ ہے قرآن کا۔ جس طرح سے قاری صاحب نے آج قرآن پڑھا ہے، یہ معجزہ ہے اور یہ اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے ہوتا ہے، ہر آدمی نہیں کر سکتا ہے۔ سر 1898 سے یہ ادارہ چلا آ رہا ہے اور آج بھی قائم اور دائم ہے، ایسے میں کتنے سارے مشکلات کا سامنا کیا اس ادارے نے؟ اب اس مشکلات کا ذکر کیا کیا جائے، مشکلات تو بہت آئی، مگر اللہ کا شکر ہے کہ اس ادارے نے ہر مشکل کو پار کیا اور کامیاب ہوئے اور تمام مشکلات دور ہوئی۔ مدرسہ اپنے راستے پہ چلتا رہا۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اس میں سے مبارک مہینہ ہے، میں تمام مسلمانوں کو اس کی مبارکباد دیتا ہوں، پیشگی کہ لوگ رمضان کا صحیح طور پر استقبال کریں، رمضان کا احترام کریں، روزوں کا احترام کریں۔ عام طور سے کھلم کھلا کھانا پینا یہ رمضان کے روزوں کو، اس کے احترام کو پامال کرتا ہے اور اللہ کے غضب اور اس کے غصے کو بڑھاتا ہے۔ اس لیے ایسا نہ کیا جائے۔ ہوٹلوں کو اگر بند کر سکتے ہیں تو بند کیجیے، اگر نہیں بند کر سکتے ہیں تو کم سے کم اس کو پردہ ڈال کے رکھیے تاکہ عام لوگ اس کو نہ دیکھیں اور لوگ یہ سمجھیں کہ ان کا رمضان چل رہا ہے۔ وہ لذت کیوں نہیں ملی؟ ہاں لذت ہے، قرآن میں وہی لذت ہے جو پہلے تھی، مگر یہ ہے کہ اس کے پڑھنے والے کم ہوتے جا رہے ہیں، ختم ہوتے جا رہے ہیں اور اس کو دل سے وہ تلاوت نہیں کر رہے ہیں۔ وہ تلاوت الگ تھی جس نے عمر کی تقدیر بدل دی تھی، تو اب ویسی تلاوت نہیں ہوتی ہے۔ اگر ویسی تلاوت کی جائے
تو آج جیسی تلاوت قاری صاحب سے آپ نے سنا، ایک کافر کے دل کو بھی دہلا دینے والی تلاوت قاری صاحب نے کیا ہے، اور ہم لوگوں کو تو بہت متاثر کیا قاری صاحب نے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر بخشے، ان کے عمر میں اضافہ فرمائے۔ اس معاملے میں سرخیل کا بالکل امام ہے، ایک طرح سے اگر دیکھا جائے، بالکل اس کی یہ سرپرستی کرتا ہوا چلا آیا ہے ایک زمانے سے۔ اور سب سے پہلے یہاں جو مدرسہ تھا وہ مدرسہ عالیہ تھا۔ مدرسہ عالیہ اس وقت ہاسٹل کی شکل میں نہیں تھا، باہر سے بچے آتے تھے، پڑھ کے جاتے تھے، لیکن دارالاقامہ والا جو مدرسہ قائم ہوا کلکتہ شہر میں، وہ اپنا یہی ادارہ دارالقرآن مدرسہ عظمتیہ ہوا۔ اس زمانے میں اس سے پہلے دارالاقامہ کا کوئی تصور نہیں رہا۔ سب سے پہلے اسی مدرسے نے اس کا آغاز کیا تھا۔ دستار بندی کا تو پروگرام نہیں تھا، یہ بچوں کی حوصلہ افزائی اور عزت افزائی کے لیے پروگرام تھا، ان کے اعزاز میں۔ ان بچوں نے مطلب حفظ قرآن مکمل کیا تھا، 15 بچے حافظ قرآن ہوئے ہیں، لیکن ان کی دستار بندی آئندہ سال ہم لوگ انشاءاللہ زکریا اسٹریٹ میں کریں گے۔ جس طرح سے پنڈال کے ساتھ جلسہ ہمارا ہوا کرتا ہے، اسی طرح سے وہ جلسہ ہوا کرے گا۔ لیکن اب کیا ہے کہ اخراجات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، لہٰذا اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم لوگوں کو 1 سال گیپ کرنا پڑتا ہے۔ تو گیپ کرنے کی صورت میں ہم لوگ مدرسے کے اندر انڈور پروگرام کرتے ہیں، اور وہی پروگرام آج آپ حضرات کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ بہترین پیغام یہاں سے دارالقرآن مدرسہ عظمتیہ سے دیا گیا ہے، اور مقررین نے، واعظین نے ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے پیغام دیا ہے کہ علم کس طرح سے حاصل کرنا چاہیے، اور کس طرح سے علم کو فروغ دینا چاہیے، اور مدرسوں میں کس طرح سے اپنے بچوں کو بھیجنا چاہیے۔ ظاہر بات ہے کہ اگر ہم لوگ مدرسوں میں اپنے بچوں کو بھیجیں گے تبھی جا کے ہمارا ایک آئندہ آنے والی جو نسل ہے وہ تیار ہو سکے گی، اور اس کے بعد جو ہے دین کا علم آ سکے گا، قرآن کا علم آ سکے گا، وہ نمازی بن سکیں گے، پرہیزگار بن سکیں گے۔ لیکن جب ہم تعلیم کے اعتبار سے پچھڑے ہوئے رہیں گے اور پیچھے رہیں گے تو ظاہر بات ہے کہ ہمارا مستقبل سنور نہیں سکتا ہے، بلکہ اور مزید بگڑتا چلا جائے گا۔ تو اس حوالے سے بہت اچھی باتیں علماء کرام نے یہاں رکھی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کا سب سے پہلا مقصد تو یہ ہے کہ مدرسے میں جو بچوں نے قرآن حفظ مکمل کیا ہے ان کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ تو ان کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ محفل سجائی گئی ہے، علماء اکرام کو بلایا گیا، دانشوران کو بلایا گیا، اور ساتھ ساتھ بہت سارے مہمان لوگ تھے، ان کے سامنے ان بچوں کو جو ہے دعائیں دی گئی۔ تو یہ اس کا پہلا مقصد۔ اور دوسرا، آپ پیچھے بورڈ دیکھیں گے کہ تعلیمی بیداری۔ یہ تعلیمی بیداری جو ہے، ایسے تو تعلیم کا بول بالا ہے، لیکن اس کی بیداری ہمیشہ ہونی چاہیے، کیونکہ جو بچے ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں، خاص طور پہ اسکول کے جو بچے ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں کلاس 7 میں یا 10 میں یا 12 میں، تو اس کو ڈراپ آؤٹ نہیں ہونا ہے، اسکول سے یا مدرسہ سے جڑے رہنا ہے۔ تو اس عنوان پہ یہ پروگرام ہوا، اور ہمارے علماء کرام نے دیکھا آپ نے کہ کس طرح سے تعلیمی بیداری کے اوپر باتیں کہی ہیں۔ اور جہاں تک مدرسے کے تعلیم کا سوال ہے، تو یہ میں برابر کہتا ہوں، اور آج بھی آپ کے ذریعے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر مسلمان بچہ اس کو علم دین کا سیکھنا یہ فرض ہے، یہ حدیث بھی ہے۔ تو بنیادی علم جو ہے یہ آپ کو مدرسے میں ہی ملے گا۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا شروع میں مولانا طلحہ جمال صاحب آئے، الدارین چلاتے ہیں، 1600 اسٹوڈنٹ ہیں۔ یہ سب اسٹوڈنٹس اسکول کے ہیں جو اسکول نہیں پڑھتے ہیں، اور مدرسے میں بھی آ کے پارٹ ٹائم جو ہے دین کی پڑھائی کرتے ہیں۔ تو میری آپ تمام حضرات سے گزارش ہے، آپ کے ذریعہ میری جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے، برائے کرم اپنے بچوں کو علم دین سکھانے کے لیے 1 گھنٹہ ہی صحیح مدرسے میں آپ ضرور بھیجیں، ان کو علم دین سکھانے کا انتظام کریں۔ بچہ نماز کیسے پڑھے گا، بچہ قرآن کیسے پڑھے گا، بچہ جو ہے دین پہ کیسے چلے گا، حلال حرام کیا ہے، یہ جو ایک بنیادی چیز ہے یہ مدرسے سے ہی سکھایا جائے گا۔ تو آپ حضرات جو ہے ان کو مدرسے میں بھیجیں۔ جی یقیناً چیلنج تو ہے، لیکن جب چیلنج ہوگا تو چیلنج کا مقابلہ بھی کرنا پڑے گا۔ اور جہاں تک پہلی بات آپ نے جو کہی والد صاحب کے بارے میں، تو الحمدللہ ان کی پوری زندگی دین کی خدمت میں، قرآن کی خدمت میں گزر گئی۔ ماشاءاللہ وقف کر دیا انہوں نے، 60-65 سال سے جو ہے قرآن کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے بھی کچھ کام سیکھا، ساتھ میں کام سیکھا، اور ساتھ میں الحمدللہ کام کر رہے ہیں۔ تو اب یہ یقیناً یہ بہت بڑی ذمہ داری ہو گئی ہے کہ اس کارواں کو جو ہے آگے لے کر چلنا ہے، اور اس کو بڑھاتے رہنا ہے، بلکہ اس میں اضافہ بھی کرنا ہے۔ تو اس کے لیے میں اپنے عوام سے اپیل کروں گا، لوگوں سے، مسلمان بھائیوں سے، بزرگوں سے یہ اپیل کروں گا کہ اگر مدرسے کا پروگرام ہو
یا مدرسے کا کوئی کام ہو تو آپ حضرات برائے کرم اس کا ساتھ دیں. یہ نہ کہیں کہ بازار خراب ہے, حالات بہتر نہیں ہیں. بھائی حالات اونچے نیچے ہوتے رہتے ہیں, لیکن جب اپنی باری آتی ہے تو آدمی اپنے لیے اپنا انتظام کر لیتا ہے. لیکن ایک دینی ادارہ کا جب کام ہوتا ہے تو لوگوں کو ہم نے کتراتے ہوئے دیکھا. یہ بہت ہی دل کو افسوس والی بات ہے, لیکن بہرحال پھر بھی ہمیں اپنا کام تو کرنا ہے. اور یہ جو شمع جو جل رہی ہے اسے جلاتے رہنا ہے. مدرسے کو دیکھا جاتا ہے کہ مدرسہ بہت چیلنج ہے چلانا اس کو, اور ابھی اے آئی کا دور آ گیا ہے, نیٹ کا دور آ گیا. اس کے درمیان میں یہ مدرسے سے سب بچے لوگ کی ایسا تعلیم حاصل ہو رہا ہے کچھ ایسا ڈیجیٹل پلیٹ فارم آپ لوگوں کی طرف سے بنایا جا رہا ہے تاکہ اور جو لوگ دیکھیے اس مدرسے میں سب سے بنیادی تعلیم جو ہے وہ حفظ ہے. حفظ قرآن مکمل کرنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ جو ہے انگلش پرائمری ایڈوکیشن بھی دیتے ہیں. اور ایک سرٹن ایج ہے, یعنی کہ 12-13 سال کے اندر بچوں کو حفظ مکمل کرنا ہے انشاءاللہ. اگر کوئی 13-14 1-2 سال ایکسیڈ کر جاتا ہے تو وہ کچھ بچوں کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے. لیکن اگر وقت پہ بچہ اگر حفظ مکمل کر لیتا ہے تو اس کے بعد جو آگے کے راستے ہیں ان کے لیے ہموار ہو جاتے ہیں. وہ اسکول میں کلاس 6-7 میں بھی ایڈمیشن کرا سکتا ہے, اور اس کے بعد حفظ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آگے بھی ایڈوکیشن کر سکتا ہے. اور آپ ایک بات جان لیجئے کہ جو بچہ حفظ قرآن مکمل کرتا ہے اس کی یادداشت میں بہت بلا کا اضافہ ہو جاتا ہے, اور وہ بچے کو اگر کمپیئر کریں گے تو دوسرے سے بہت آگے وہ نکلتا ہے. یہ ہم نے خود بھی دیکھا ہے.